والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل۔ رب کریم نے اپنی نعمتاں یاد کرائیاں جڑیاں معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل بندیاں نوں نصیب ہوئیاں۔ دنیا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت ساری کائنات واسطے رحمت الہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی آپ دی بعثت عالمین دے وچ اللہ تو علاوہ ساری مخلوق آ ویندی ہے، ساری کائنات شامل ہے، ساری کائنات دیاں ضرورتاں آسماناں دا قائم رہنا، عرشاں دا قائم رہنا، فرشتیاں دا وجود، آسمانی جڑا نظام ہے اس دا قیام، پھر فضا جڑے نظام ہیں انہاں دا قیام، زمین دا خشکی تری دا بے پناہ ایک نظام عالم ہے، سورج چند ستارے ہوا برسات، اس سارے دا قیام اور اس دا چلنا اور اس دیاں برکات یہ ساریاں رحمت الہی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم رحمت، مطلب آپ دی برکات صرف انسانیت نو نہیں کائنات دے ذرے ذرے نو پہنچ رہی ہیں، اور یہی وجہ کہ حضور دی بعثت عالی تو بعد قوماں دیاں جڑی صورتاں مسخ ہونی ہیں، جڑے اجتماعی عذاب ہوندے وہ معاف ہو گئے۔ ان رحمت دے جڑے دو درجے بیان فرمائے علماء حق نے، رحمان و رحیم، رحمانیت اور رحمت۔ سو جڑے نافرمان رحمانیت دا اثر انہاں تے بھی پہنچ رہا کہ انہاں کو بھی زندگی ہے، مال و دولت ہے، صحت ہے، لیکن یہ چیزاں عارضی اور وقتین اور دنیا تے وہ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ اس لیے موت آندی ہے دنیا نال، جس لیے رشتہ ٹوٹدا آخرت نہ جڑدا، اتھے رحمت دا عالم ہے، اور رحمت کفر تو جڑا وہ دور ہو ویندی، کفر مانے ہے رحمت دا، پھر موت تو بعد موت، عند الموت اور بعد الموت انہوں نے یہ چیزیں نصیب نہ ہو سن، اتھے انہوں نے اندازہ ہو سی کہ اساں کتنی موجاں کیتیاں اور ہن کس مصیبت وچ پے گئے، انہاں دا شکر ادا نہ کر کے۔ سو فرمایا تسی خیال کرو، یاد رکھو، وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، کہ تسی بالکل تہاڈی کوئی تعداد نہیں۔ ایک وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکلے اعلان نبوت فرمایا، پھر مردہ چو سب تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لبیک آکھیا، خواتین چو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لبیک آکھیا، اور بچے چو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو سعادت نصیب ہوئی۔ آپ دی عمر اس وقت تھوڑی جی ہک جھگا پا کے چلتے پھرتے ہوندے، جس ویلے آپ نے فرمایا کہ میں حضور دا ساتھ دینا۔ سو آہستہ آہستہ ودیا 3 تو 5 7 8 20 40 ہو گئے، تے بالکل تھوڑی تعداد ہی مسلمانوں دی، اور بہت کمزور، نہ انہوں نے کوئی وسائل نہ ذرائع، نہ کوئی مال و دولت، نہ کوئی لاؤ لشکر، نہ کوئی قوت و طاقت۔ تخافون یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ، تساں تے یہ ڈر ہوندا ہے اب اساں تے یہ کفار کدے
اٹھا نہ لین، اغوا نہ کر لین، چاہ کے گم نہ کر دین. یعنی تھوڑی اتنی حیثیت بھی مسلمانوں دی نہیں، بہت کمزور ہو. پھر اللہ کریم نے تو اس تو بچایا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی مدد بھیجی، تھوڑی مدد کی تھی اپنی قوت دے نال. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تانوں پاکیزہ نعمتاں بے شمار اپنی نعمتاں، رزق وچ بھی تانوں فراغت دے دیتی، مدینہ منورہ دی ریاست دے دیتی، ایک قوت و طاقت دے دیتی، اور میدان بدر وچ تساں بہت بڑی طاقت نو شکست دے کے چار دانگ عالم وچ اپنا سکہ قائم کر لیا، اور بڑیاں بڑیاں سلطنتاں نو فکر پہ گئی کہ ایک نوی طاقت پیدا ہو گئی ہے. لعلکم تشکرون، اتنی نعمتاں اللہ نے کیتیاں کہ تسی میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، تواڈے تے ظہور اللہ دا شکر واجب ہو گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت عالی تو لے کے تا قیامت، چونکہ آپ دی نبوت ہے، آپ دیاں ساریاں برکات اسی طرح جاری و ساری. اور اج دا انسان بھی اگر کافر بھی ہے تو اس دے کول زندگی تے ہے، اس دے کول رزق ہے، اس دے کول اولاد ہے، اس دے کول دولت ہے، دنیاوی نعمتاں تو اس دے کول ہیں. اے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے توفیل نصیب ہو رہی ہیں. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی برکات نہ ہوندیاں تے کافراں دے کردار تے شاید بندر خنزیر بن کے تباہ ہو چکے ہوں گے. اسی طرح بندے مومن تے ظاہری نعمتاں بھی بے شمار ہیں، اور کیفیات باطنی دا اندازہ ہی کوئی نہیں. اور یہ کمالات جڑے یہ صرف معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو. اج دا جڑا ساڈا شکوا کہ جی مسلمان دنیا تے بڑے تکلیف وچن، او دا جواب بھی آ گیا کہ تسی جڑے مسلمان تکلیف وچن اوکھے انہاں دی روش، انہاں دے عقیدے اور انہاں دے کردار دا اندازہ لا لو تو انہاں پھر اوکھا تو ہونا جس ویلے انہاں دا کردار ہی درست نہیں، حضور دا دامان رحمت چھوڑ دیتا تو پھر انہاں تے ذلت تو ہونی اور انہاں رسوا تو ہونا. لیکن جنہاں نے دامان رحمت نہیں چھوڑیا، مثلا ساڑھے سامنے مجاہدین دی مثال ہے کہ دنیا کفر دی ساری طاقتاں مٹھی بھر مجاہدین نو ختم کرنے تے لگیاں، لیکن ختم نہیں کر سکتے. وہ اذاناں بھی دے رہے ہیں، پہاڑاں تے نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ دی راہ جہاد بھی کر رہے ہیں، کافراں نو مار بھی رہے ہیں. کمال ہے وہ ساری دنیا 38 ملکاں دی فوج، ایک چھوٹا جہا ملک افغانستان اسے لگی ہے. اچھا اس ملک دی جڑی ہے بیشتر آبادی وہ بھی انہاں دے نال ہے، برائے نام حکومت بھی بنی ہوئی، لیکن جڑے اللہ دی راہ جہاد کر انہوں نے ختم نہیں کر پا سکتے. ایک ایسی عجیب گل ہے کہ مٹھی بھر لوگ 38 ملکوں دی فوج جنہاں دی قیادت امریکہ کر رہا ہے، دنیا دا بہت بڑا ملک. یہ کتنا عرصہ ہو گیا، یہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ یہ تو ختم ہو جانے چاہیے، انہوں نے نام نہیں رہنا چاہیے. اگلے دن وہ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کا ایک بندہ تقریر پہ کر دیا جڑا ہو تو اس آگے بھی سانوں دسیا ویندے 20,000 طالبان ہیں. ہوں تو جڑی گنتی آئی ہے اسے میرا خیال ہے 40,000 تو زیادہ تسی قتل کر چکے ہو. تو پھر آ دیو طالبان اتنے دے اتنے نہیں، کتنے بندے ہیں، کتنے نہیں، کیا ہو رہا؟ روز خبراں جتا دیو اساں اتنے مار دیتے، اتنے مار دیتے، اتنے مار دیتے. اتنی تعداد تو میں خیال جتنی آج تک یہ دس چکے ہیں کہ اساں قتل کر دیتے، اتنی شاید ساری افغانستان دی آبادی بھی نہیں. لیکن اللہ دی نصرت اور تائید انہاں دے نال ہے، برکات انہاں دے نال. اذاناں بھی آکھ رہے ہیں، نمازاں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ دے دین تے عمل بھی کر رہے ہیں، اور جہاد بھی کر رہے ہیں، اور مٹدے بھی نہیں. تو اج بھی جڑے لوگ دامان رسالت نال وابستہ نے اتنے برکات اسی طرح. جنہوں نے چھوڑ دیتا وہ کافروں کی غلامی چلے گئے تو رسوا تو نہ ہونا. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، فرمایا اللہ دے نال خیانت نہ کرو، اللہ دے رسول نال خیانت نہ کرو. تخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتاں خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون، تسی اس گل نو جان دے. اللہ اور اللہ دے رسول نہ خیانت کیڑی ہے؟ اللہ اور اللہ دے رسول نہ سب تو بڑی خیانت ہے کہ بندہ کلمہ پڑھے، دعویٰ مسلمانی نہ کرے، لیکن کردار بچوں کافرانہ لڑائی رکھے.
تکیا پتہ نہ لگے وے مسلمان ہے، عمل تو سمجھ نہ ہوئے وے مسلمان ہے، کردار اس کافراں والا رویہ اپنائی رکھے تو ایک خیانت ہے۔ امانت ہے اللہ دی دین، اور تسی دیندار ہونے دا، مسلمان ہونے دا دعویٰ کیتا، کلمہ پڑھیا، نمازاں بھی پڑھ دیو، عبادت بھی کر دیو، تے کم ان کر دیو جنہاں کفر دا فائدہ ہوندا، مسلمانوں نو نقصان ہوندا، یا اسلام تو چوری چوری کافراں نال رل کے سازشاں کرنیاں، یہ خیانت ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ یا کوئی بھی، یہ تو بہت بڑی گل ہے، جتنی امانتاں جڑیاں تواڈے کول ہوندیاں انہاں خیانت کسی طرح بھی روا نہیں، اور یہ تسی یہ گل جاندے بھی ہو، ہر بندہ یہ گل جاندا کہ جیڑی چیز امانت ہوندی اسے خیانت کرنی مناسب نہیں۔ پھر اللہ دے رسول، اللہ دا دین بھی ساڈے کول اللہ دی امانت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور آپ دے ارشادات عالیہ ساڈے کول امانت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، انہاں دا اتباع کرو اور خلوص نال اس تے عمل کرنے دی کوشش کرو۔ یہ تو خیانت ہے کہ بظاہر تسی دعوے اسلام رکھو اور کردار کافر والا اپنائی رکھو، اور کرتوت ہون جڑے کافر نو فائدہ دین، دشمن نو فائدہ دین، اسلام دے خلاف ونجن، یہ درست نہیں۔ وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یاد رکھو بندہ خیانت کیوں کردا؟ دنیا دے لالچ واسطے کہ میں نو مال مل جائے گا، یا میری جان بچ جائے گی، یا میرے بچے نو عہدہ مل جائے گا، یا مال میرے بچیاں واسطے، اولاد واسطے دولت مل جائے گی، تو فرمایا یاد رکھو یہ مال و دولت دنیا جڑا یہ ایک آزمائش ہے، یہ امتحان ہے، اور غریبی جس تو ہر کوئی نسدا اور جان چھڑا، غریبی کئی موجان، بہت سارے فوائد ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں جنہاں تو محض غریبی بچا لینی۔ بندے دا دل کردہ میں غریب آدمی دا دل کرے بھی کہ وہ ولیتی شراب پیوے تو وہ تو دال روٹی نہیں لبدی، شراب وہ کہیں نہ خریدے، یعنی دل چاہے بھی تو یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ غریب آدمی دا دل کرے بھی جی میں جا کے کوٹھے تے مجرا سونا تو اس دے کوئی شاید کوئی نہیں، اس اندر ہی کسی نہیں بنے، یہ غریبی بھی بہت سارے گناہ تو بچا لینی۔ لہذا مال و دولت دا آ جانا اور اولاد دا اور فراخی دا ہونا یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے اور آزمائش ہے کہ وسائل کول ہون تے کر سکدا ہوئے تو برائی نہ کرے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ بندہ بڑا بے صبرا اور بڑا تھوڑے جے حوصلے والا ہوندا، اور اس کو وسائل آندے ونجن تو اس دے گناہ تے دسترس ہوئے تو فوراً گناہ دی طرف دوڑدا۔ یہ امتحان ہے، اللہ کرو، اللہ تم یاد رکھو، اللہ دے نبی دی معیت اختیار کرو، آپ دی برکات نال ہون، یہ حفاظت دا سبب بندیاں، ورنہ مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش۔ امیر آدمی جے کول کروڑا روپے اس دا دل کرے جس گناہ تے وہ کر لے، کون روکدا اس کو؟ لیکن اگر وہ خیانت نہ کرے اللہ دے رسول نال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال وفا کرے تو پھر اس گناہ تو بچ سکدا۔ سو فرمایا دنیا دا مال ہوئے یا اولاد ہوئے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، دنیا تے کسی نو ساری دنیا دی سلطنت بھی مل جائے، آخرت دے اجر دے مقابلے جو کوئی شے نہیں۔ بہت ساری کمزوریاں دنیا ایک تو تھوڑے کو بے شمار نعمت ہوندیاں اور تسی خبر استفادہ کر بھی سکتے ہو کہ نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جڑے اربا پتی لیکن انہاں ایسے امراض ہو گئے شوگر وغیرہ کہ وہ آرام دی روٹی بھی نہیں کھا سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جڑے اربا پتی لیکن انہوں نے اعضاء و جوارے کم چھوڑ گئے، اس دولت تو آپ مستفید نہیں ہو سکتے رکھ کے بیٹھے۔ آخرت دیا نعمتاں کوئی خطرہ نہیں ہوئے گا، ہر بندے دی صحت درست، جسم درست، آزاد درست، نعمتاں بے شمار، اور ہمیشہ واسطے تے دنیا دیا نعمتاں تے بہ کے بھی تکتے رہو تے حسرت نہ ویکھتے رہو، پیسے تے پہ میں استعمال نہیں کر سکتا، بے شمار پھل پہ میں کھا نہیں سکتا، بے شمار مٹھائیاں پہ میں چکھ نہیں سکتا، حسرت ہی حسرت ہے۔ سو فرمایا جیڑا اجر اللہ دے نزدیک ہے وہ بہت بے شمار نعمتاں، بے شمار انعامات، اور سب تو بڑی گل رضائے الہی اور جمال الہی ہے۔ سو اللہ دے نزدیک جڑا اجر ہے وہ بہت زیادہ بڑا۔ اور پھر ایک گل یاد رکھو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔
اے مسلمانوں، اے ایمان والے ہو، اے وہ لوگ جنہوں نے دولت ایمان نصیب ہوئی ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تسی اس اپنے وعدے نو وفا بھی کرو۔ تتقوا اللہ تقوی کیا ہے؟ جیڑا تہاڈا دعوی ایمان ہے وہ دے نال وفا بھی کرو اور اللہ دے نال تعلق قائم کر لو، اللہ دی ذات دا استحضار ہوئے قلب وچ اور اللہ دے نال وفا کرنے دا جذب، عظمت الہی دا استحضار ہوئے نا دل وچ، پھر نافرمانی کرنے تے دل نہیں کردا۔ جتنے گناہ اسی کرتے ہیں نا اور جتنی برائیاں اور جتنے ظلم اسی کرتے ہیں، اس دا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ سانو عظمت الہی فراموش ہو چکی ہوتی۔ سو فرمایا جیڑا تسی وعدہ کیتا نا ایمان والا، ایک وعدہ اللہ دے نال، اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، ان تتقوا اللہ، پھر تسی اللہ دے نال تعلق قائم کر لو اور اللہ دی حضوری حاصل ہو جائے، دی عظمت دی حضوری حاصل ہو جائے اور دل چ یقین ہو جائے میرا رب ہر ویلے میرے نال، معیت باری نصیب ہو جائے، برکات نبوت نصیب ہو جائیں۔ یجعل لکم فرقانا، اللہ تانوں ممتاز کر دے گا کافراں چ اور تواڈے واضح فرق پیدا کر دے گا، ہر کسی نو پتہ لگے گا بھئی بڑے معزز، بڑے جان باز، بہت اچھے لوگ، جس طرح یوم بدر فیصلہ کر دیتا کہ کون حق تے کون باطل تے، کون عزت والا کون ذلیل، کون سچا کون جھوٹا، اس واسطے یوم بدر نو یوم فرقان بھی آتا ہے۔ یوم بدر کا ایک نام یوم فرقان بھی ہے کہ اللہ نے حق اور باطل دے وچ فرق ظاہر کر دیتا، حق غالب ہویا اور باطل رسوا ہویا۔ سو زندگی دے ہر میدان وچ اللہ تعالیٰ فتح دے، کامیابی دے اور واضح فرق جڑا سامنے آ جائے کہ کون حق تے اور کون باطل تے، اللہ دی تائید کس دے نال ہے اور کیڑا رحمت الہی تو محروم ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، باوجود سارے ورع تقوی دے، باوجود ساری کوشش دے، باوجود ساری محنت دے، مجاہدے دے، بندے کو کوتاہی ہو ویندی، بتقاضا بشریت سستی ہو ویندی، ارادتاً نہ صحیح بھول کے صحیح غلطی ہو ویندی ہے، گناہ کر بندہ۔ سو فرمایا اگر تسی خلوص دے نال یہ وعدہ وفا کرنا چاہو، امانت پوری کرنا چاہو، دیانت داری نہ خلوص دل نہ اللہ دا تقوی اختیار کرو، عظمت الہی دا استحضار ہوئے توانو اور برکات نبوت دا احساس ہوئے اور تسی ممنون ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اللہ دے کہ جس نے رحمت للعالمین رسول مبعوث فرمایا، اور توانو اس گل تے فخر ہوئے کہ اسانو براہ راست دا مان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے اور اسی اللہ دی امتاں جو بہترین امت کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سارا رشتہ محبت اور رشتہ ایمان اور رشتہ اطاعت استوار ہے، تو اللہ کریم تانوں ممتاز کر دے گا اور اس دے باوجود بتقاضۂ بشریت جڑے تواڈے کول غلطی ہو گئی اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا اور تانوں بخش دے گا۔ یعنی ہر آدمی انبیاء تو علاوہ کوئی بندہ معصوم نہیں، اللہ دے بندے محفوظ ہونے، اللہ انہوں نے گناہ تو بچائی رکھتا ہے، لیکن اس دے باوجود پھر بندے کو غلطی ہو سکتی۔ اسی جنہ نیکیاں تے خوش ہاں اور جنہ عبادتاں تے خوش ہاں کہ ایسا نیکی کی تھی، عبادت کی تھی، ہو سکتا اس بارگاہ دی عظمت دے مقابلے شاید ساڑھے سجدے بھی گستاخی بن جائیں، کیوں نہ او خلوص او معیار نہ ہوئے جڑا بارگاہ الوہیت پیش کرنا۔ اور پھر سارے کو غلطیاں بھی ہو گئی، کسی ویلے غلط بیانی ہو گئی، کسی ویلے کو غلط کم ہو گیا، کردار غلطی ہو سکتی، انسان ہے یہ جڑی بھول چوک یا تواڈے کول کوتاہی ہو گئی، فرمایا میں تواڈے گناہ بھی معاف کر دیاں گا اور تانوں بخش دیاں گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ دا فضل اور اس دی بخشش جڑی ہے وہ بہت وسیع، بہت بڑی، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل دا مالک ہے۔ اللہ کریم دی جڑی رحمت و بخشش ہے اور اس دی جڑی مہربانیاں وہ بہت وسیع۔ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک او یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا ویلا بھی یاد کرو ایک وقت ایسا ہے کہ کفار نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے خلاف بھی تدبیراں کیتیاں اور بڑیاں تجویزاں کیتیاں اور بڑے ارادے کیتے، کسے آکھیا حضور نو قید کر دئیے، کسے آکھیا حضور نو شہید کر دیتا جائے، کسے آکھیا حضور نو کٹ دیتا جائے۔ اہل مکہ نے
تنگ آ کے ایک محفل منعقد کی تھی جسے بڑے سرکردہ افراد شریک ہوئے تے اے سوچیے اس دا حل سوچیے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے مذہب دی رسوائی کر رہے ہیں اور نواں مذہب دا اعلان کر رہے ہیں تے شیطان مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ شیطان مجسم ہو کے تے ایک بڈھے دی صورت اتنے حاضر رہا. لوگوں پوچھا بابا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں نجد چو آیا اور میں سنیا تسی کو مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میں کہ شاید میں بھی کوئی رائے دے سکا. میں اس واسطے آیا. میں بھی سنیا کہ تھے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیتا اور تہاڈا دین خطرے چ. تو نہ کہ بڈھا بندہ بزرگ آدمی اس نے بھی اندر بلا لو. چنانچہ کچھ لوگ کا مشورہ دیتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قید کر دیتا جائے اور سنگر اور زنجیراں بن کے اندر سڑ کے دروازہ بند کر دیو. جڑی زندگی ہے پوری ہو ویسی کچھ جلدی تکلیف نہ جلدی مارو جان چھٹ ویسی. شیطان بول گیا. اس نے کہا بھائی تسی یہ جڑا مشورہ پہ کرتے ہو تو ہو سکتا جڑے بندے انہوں نے نال اگرچہ تھوڑے نال تعداد کم لیکن ہیں بڑے جانسار تے جے وہ اکٹھے ہو کے کسی جذبے نہ ٹوٹ کے پی گئے تو بوئے شوئے بن کے کوٹھا بن کے انہوں نے باہر کر لے سن. تسی انہوں نے زیادہ دیر قید نہیں رکھ سکو گے. وہ سارے آکھے وہ شیخ نجدی ٹھیک آتا. پھر مشورہ ہوا بھائی یہ کریے پھر انہوں نے شہر چ کٹ دیتا جائے سارے رل کے تو ایسی تدبیر کریے کہ انہوں نے شہر بدر کر دیتا جائے. شیطان پھر بولے اس کا کیا کہ اگر باہر جا کے تو لوگوں انہوں نے نال رلا لیا اور اتنی طاقت اختیار کر لی کہ تھوڑے تے حملہ کر دیتا تو ہو سکتا کہ تھوڑے کو شہر بھی کھولے. انہوں نے کہا شیخ نجدی ٹھیک آتا. پھر کیا کریے؟ پھر ابو جہل نے مشورہ دیتا ہے کہ جتنے قبائل ہیں ہر قبیلہ اپنا ایک ایک جوان دے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر نو راتی گھیرے چ لے لئیے. صبح جس ویلے اٹھ کے آپ باہر نکلن تو سارے رل کے تو شہید کر دیں. تو کی ہو سی پھر ہر قبیلے دے ایک جوان ہو سی اور گمسان پے گا پتہ نہیں لگے گا کس دی ضرب نہ شہید ہوئے. لہذا کوئی قتل دا بدلہ قتل تو ہو نہیں سکنا. خون بہا ہی ہوئے گا. بس خون بہا دیو تو خون بہا سارے اکٹھے ہو کے جمع کر کے دے دیں گے تو جھگڑا مک جائے گا. شیخ نجدی نے بھی ابلیس نے بھی اس دی تائید کی تھی. چنانچہ کفار نے کاشان نبوت نو گھیرے چ لے لیا. ادھے اللہ جل شانو وہی الہی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع فرما دیتا دیہڑی اور اجازت دے دیتی کہ ہجرت فرماؤ. چنانچہ حضور نے دیہڑی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دولت کدے تے تشریف لے کے جلوہ افروز ہوئے. انہوں نے تیاری دا حکم دیتا. انہوں نے بیٹیاں نے ستو وغیرہ تیار کیتے سانڈنیاں تیار کیتیاں سواری واسطے. آپ اپنے کاشان دولت تے آرام فرما ہوئے. اللہ دے حکم نال آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نو آپ نے بستر تے لٹا دیتا کہ تم اتنے آرام کر. اور جس ویلے سارے پہرے دار پہرے تے کھڑے ہو چکے اس ویلے حضور اندروں جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے ایک مٹھی ریت دی یا مٹی دی سٹی کافران دی طرف اور سورہ یاسین دی تلاوت کر دے. حضور تشریف لے کے کوئی کافر حضور نو تک نہ سکیا. اور عرب ستے ہوئے بندے تے حملہ یا زخمی تے یا اس طرح نہیں کر دے. انہوں اپنی شان دے خلاف سمجھ دے. انہیں سے انتظار ہی چاہے ہو کہ فجر ویلے تو حضور نے باہر آنا تو باہر نکل گئے تو حملہ کر دے سان. لیکن جس ویلے فجر ہوئی تو وہ باہر نکلے تو حضرت علی کرم اللہ وجل کریم باہر نکلے. تو نہ کہ علی تو کتے؟ انہوں نے فرمایا کیوں محمد رسول اللہ کتنے نہیں؟ انہوں نے فرمایا پہلے تے تسی کھڑے ہو بے وقوف ہو تو پوچھ دے میرے کو تو گئے تو شریف لے گئے تھے کوئی نہیں تو تسی میرے کو پہ پوچھ دو باہر پہرے تو تسی دیں میں تو اندر ستا رہے ستے پہ بندے ہیں کہ پتہ ہوگا تو ہم پتہ ہونا چاہیے جڑے پہرے تھے. فرمایا یمکر بک الذین کفروا جس ویلے کافراں تدبیر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ آپ کو قید کر دیتا جائے یا قتل کر دیتا جائے یا شہر بدر کر دیتا جائے وہ اپنی تدبیر کر دے. اللہ اپنی تدبیر کی تھی واللہ خیر الماکرین اور سب تو غالب تدبیراں اللہ دیاں اللہ بہتر تدبیر کرنے والا. انہوں نے ساری اس ہوشیاری دے باوجود حضور تشریف لے گئے اور روک نہ سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.